اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شافی للسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ استغفر اللہ ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ. داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ رب لا الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. اے میرے مولا تیرے ہوتے ہوئے، اے میرے مولا تیرے ہوتے ہوئے، غم مجھے ہے کیا تیرے ہوتے ہوئے، غم مجھے ہے کیا تیرے ہوتے. تو ہے خالق اور تو ہے رب میرا، تو ہے خالق اور تو ہے رب میرا. گاؤں گن کس کا تیرے ہوتے ہوئے، گاؤں گن کس کا تیرے ہوتے
اے میرے مولا تیرے ہوتے ہوئے غم مجھے ہے کیا تیرے ہوتے، سر جھکائے بن کوئی چارہ نہیں، سر جھکائے بن کوئی چارہ، دکھ اگر ہوگا تیرے ہوتے ہوئے، دکھ اگر ہوگا تیرے ہوتے، اے میرے ہو جہنم بھی تو جانوں میں اسے، ہو جہنم بھی تو جانوں میں اسے، جنت الماوا تیرے ہوتے ہوئے، جنت الماوا تیرے، اپنے ہی در کا بھکاری رکھ مجھے، اپنے ہی در کا بھکاری رکھ مجھے، گنج قارون کیا تیرے ہوتے ہوئے، گنج قارون کیا تیرے ہوتے، تیرے ہی سجدے میں قربان ہوگی جان، تیرے ہی سجدے میں قربان ہوگی جان، دم بھی نکلے گا تیرے ہوتے ہوئے، دم بھی نکلے گا تیرے ہوتے، مت غنی کو غیر کا محتاج رکھ، آمین، مت غنی کو غیر کا محتاج، آمین، مت اسے بھٹکا تیرے ہوتے ہوئے، مت اسے بھٹکا تیرے ہوتے ہوئے، اے میرے مولا تیرے ہوتے، غم مجھے ہے کیا تیرے ہوتے ہوئے۔ حاضرین کرام، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ استقبال رمضان ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو دل کو راحت پہنچاتا ہے، تسکین پہنچاتا ہے، اور یہ سنت نبوی بھی ہے۔ رحمت العالمین، شافع المذنبین، آنس الغریبین، راحت المشتاقین، قائد الغر المحجلین علیہ تحیۃ التسلیم نے خود شعبان المعظم کے آخری دن ایک خطبہ
صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، یعنی تقریر فرمائی، وعظ فرمایا۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہوا نہیں تھا، لیکن شروع ہونا چاہتا تھا، تو سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے خطاب فرمایا۔ اس سے یہ ثابت اور معلوم ہوا کہ استقبال رمضان یہ ہمارے لیے راحت رسانی کا باعث ہے، دل کی تسکین کا باعث، کہ جو مہینہ باری تعالیٰ کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہے، ایک برکت نہیں کئی برکتیں ہیں اس میں، کئی رحمتیں ہیں اس میں، اس مہینے کا بھی استقبال کیا جائے، یعنی اس کی شان، اس کی فضیلت بیان کی جائے۔ تو اس وقت اس فقیر نے یہ مناسب سمجھا کہ حدیث پاک کی روشنی میں استقبال رمضان کو بیان کیا جائے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا، یعنی ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل مجوسی تھے، آتش پرست، پھر اسلام قبول کیا اور صحابی کا درجہ پایا، تو فضیلت ہو گئی۔ کیونکہ جب کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اگر پہلے غیر مسلم تھا تو پچھلا سارا ریکارڈ اس کا ختم ہو جاتا ہے، گناہوں کا، خطاؤں کا سارا ریکارڈ اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ صاحب فضیلت بن جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں وعظ فرمایا، درس دیا۔ اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، خطبہ، وعظ، درس، تقریر، ایک ہی بات، خطاب فرمایا۔ جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور تقریر ہو رہی ہے، وعظ ہو رہا ہے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اسی لیے وہ روایت کر رہے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، گویا کہ رمضان المبارک آیا ہی چاہتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں استقبال، کہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو جو مہینہ آنے والا ہے اس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ انہیں تقویت حاصل ہو۔
آنے والے مہینے میں جذبہ بیدار ہو جائے کہ کیسا شاندار مہینہ آ رہا ہے، کہ ابھی مہینہ شروع ہوا نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی فضیلت سے خبردار فرما رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہوشیار کرنا، آگاہ فرمانا۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ جلوہ فرمانے والا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی، شہر عظیم، اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مہینے تو سارے مہینے ہیں، یعنی اسلامی مہینے سب کے سب اللہ کے مہینے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ہی نے اپنے مہینوں میں سے کسی کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ جو فضیلت ہے نا کسی کو کسی پر، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ، جیسے ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں 12 مہینے برابر نہیں، کوئی مہینہ فضیلت والا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے انبیاء، سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں، مگر سارے نبی برابر نہیں آپس میں، یہ بھی اللہ ہی نے بتایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول وہ ہیں کہ جن پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہیں تو سب نبی، ہیں تو سب رسول، مگر اللہ ہی نے کسی کو کسی پر کسی لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ اس کی عظمت ہے، وہ اس کی بزرگی ہے، وہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے لیے آپ کو بات بتا دی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فضیلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ میں بھی کسی کو کسی پر فضیلت ہے، جیسے ہم اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے، سنی کا عقیدہ ہے، ورنہ سنی نہیں، کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کرام کے بعد بشر میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ مثال کے لیے میں نے بتا دی بات، موضوع تو کچھ اور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ استقبال رمضان۔ اب باتیں دو فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ مہینہ عظیم بھی ہے، عظیم کا مطلب بڑا بڑا مہینہ ہے، یعنی اس کو معمولی مت سمجھنا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو معمولی سمجھتا ہے تو ذرا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے، ایک قاعدہ ہے، اور اگر کسی چیز کو بڑا اہم سمجھتا ہے تو نظر اس کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ ہاں، یعنی اگر کسی چیز کو بے قیمت سمجھے تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گم ہو جائے تو ہو جائے، ضائع ہو جائے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ یہ مثال ہے۔ اور اگر اس کے نزدیک
وہ چیز بہت قدر و قیمت والی ہو تو نظر لگائے رکھتا ہے، دور بھی بیٹھا ہوگا تو دیکھتا رہے گا، کوئی آ تو نہیں رہا اس کے نزدیک. یہ ایک قاعدہ ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم و شہر مبارک، تو فرمایا یہ مہینے کو خالی خولی مت سمجھنا، سارے مہینوں کی طرح اس کو بھی مت کاؤنٹ کرنا. یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے. ابھی تو شروع نہیں ہوا، شعبان کا آخری دن تھا ہے نا، جیسے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، شروع ہونے والا ہے، ایسے ابھی رمضان شروع ہوا نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ کر دیا، چوکنا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں تمہیں تیار ہو جانا چاہیے، اس کی عبادات کے لیے، اس کی ریاضات کے لیے، اور اس کی تعظیم کے لیے، اس کے ادب کے لیے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں عبادت بھی ہوتی ہے، ریاضت بھی ہوتی ہے، اور اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے. مثلا ایک شخص عبادت کر سکتا ہے تو ہر عبادت رمضان کی لے لے، روزہ بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اعتکاف بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، یہ عبادات ہیں. نوافل بھی پڑھے، ریاضات. اور ایک بندہ اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو کم از کم ادب کرے، تعظیم کرے. یہ نہ سمجھے کہ میں تو بیمار ہوں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بستر پر ہوں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی اور چیز عبادت والی نہیں کر سکتا. تو تعظیم تو کر سکتا ہے نا. تعظیم کا مطلب یہ کہ دل کے اندر اس کی عزت رمضان المبارک کے مہینے کی پیدا کرے، برقرار رکھے. ادب، جیسے کہا گیا کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے دار کے سامنے نہ کھائے، کھلے بازار میں نہ کھائے پیے، روزے کا ادب رکھے، ماہ رمضان کا ادب کرے. یہ تعظیم ہے اس کی. اور کوئی تعظیم سے بھی بے پرواہ ہو تو پھر تو بڑا بے ادب ہے، بد نصیب ہے کہ عبادت نہیں کر سکتا، ریاضت نہیں کر سکتا تو ادب بھی نہیں کر سکتا، ادب سے بھی پیدل ہو گیا، یہ تو بڑا بے پرواہ بندہ ہے. ایسا نہ ہو. تو عظیم مہینہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اظلکم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے. حضور فرما رہے اظلکم کا مطلب ہے تم پر سایہ ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ سایہ کی مثال دی جاتی ہے دھوپ میں. عام طور پر دھوپ ہوتی ہے تو ہم سایہ کر لیتے ہیں، دھوپ سے بچے. سایہ کا ایک تصور کیا ہوتا ہے؟ راحت، آسانی، آرام ہے نا، کیونکہ دھوپ میں تپش ہے، گرمی ہے، اور سائے میں راحت ہے، آرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر سایہ کرنے والا ہے ماہ مہینہ رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک. وہ عظیم مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں اللہ نے رکھی ہوئی. تو برکتوں سے محروم مت رہنا، برکتیں حاصل کرو، دوڑ کر جھولی پھیلاؤ اور برکتیں سمیٹو. پھر کیا فرمایا حضور نے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. توجہ دلا دی اس طرف کہ یہ تو مہینہ خود ہی بڑا افضل مہینہ ہے، مگر اس مہینے کے اندر صرف ایک رات ہی ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے.
لیلۃ القدر، سورۃ القدر ہے نا قرآن پاک میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رات ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اتر جاتے ہیں۔ کون ایسا جاہل مسلمان ہوگا جو سن کر راحت محسوس نہ کرے؟ کیا ہے سبحان اللہ، کیا ہے رات آنے والی ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے اتریں گے جبرائیل علیہ السلام کے قیادت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں جو ہم کہیں نہیں ہم نہیں مان رہے، یہ تو کفر ہو جائے گا نا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، نص قرآنی سے ثابت ہو رہا ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس مہینے میں ایسی آئے گی کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگی۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وصیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، روزہ فرض ہے ماہ رمضان میں، یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ اور فرمایا جس کی رات میں قیام نفل فرمایا گیا ہے، تو وہ قیام کون سا قیام ہے؟ تراویح۔ ویسے تو وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، مگر چونکہ اضافی نماز ہے، یعنی فرائض میں سے نہیں ہے، تو جو اضافی عبادت ہوتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم فرض، واجب، سنت اور نفل ادا کرتے ہیں نا، تو نفل جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ اضافہ کیا ہم نے عبادت میں، اور زیادہ اضافہ کر لیا۔ تو فرمایا کہ رات میں قیام نفل فرمایا جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے اللہ کا قرب حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کر لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس میں نفلی عبادت کی تو اس کا درجہ ایسا ہوگا جیسے دوسرے مہینے میں اس نے فرض عبادت کر لی، اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اب بتاؤ، بونس ہے نا یہ نعمت ہے نا اللہ کی کہ آپ نفل عبادت کر رہے ہیں، وہ فرض نہ ہو مگر ثواب ایسا ملے جیسے فرض، دوسرے مہینے میں فرض۔ اور فرمایا کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کر لی۔ نفل کا درجہ ہو جائے گا فرض کا، اور فرض کا درجہ کیا ہوگا؟ 70 فرضوں کا، ایک فرض پر 70 فرض۔ یہ ایسا ہے جیسے حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، ایک فرض کا ثواب 1 لاکھ۔ مدینہ طیبہ میں حرم شریف میں ایک عبادت کا ثواب 50,000۔ تو اب اگر کسی نے گویا کہ وہاں پر روزہ رکھ لیا تو ایسا جیسے 70 لاکھ فرض ادا کر لیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو متوجہ کیا اس مہینے کی طرف کہ جو آنے والا ہے ماہ رمضان شریف، کہ لوگ مستعد ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، نیت کر لیں کہ اللہ یہ فضیلت ہمیں تیرے رسول نے بتائی، یہ فضیلت ہمیں تیرے محبوب نے بتائی،
تو یا اللہ تو ہمیں یہ مہینہ ضرور نصیب کرنا اور ہمیں ضرور اس مہینے میں توفیق عطا کر دینا کہ ہم وہ نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ پھر فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ۔ صبر کہتے ہیں کئی معنی ہے اس کے۔ عام طور پر لوگ صبر سمجھتے ہیں صرف اس بات کو کہ کوئی رنج میں غم میں صبر کر لے، تو ہم کہتے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو صبر کرو، مگر صبر کا ایک معنی ہے رکنا، رک جانا، باز رہنا۔ تو روزہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ باز رہتا ہے۔ کس چیز سے باز رہتا ہے؟ کھانے پینے سے۔ روزے کی حالت میں کھانا سامنے پڑا ہو نہیں کھاتا، پانی سامنے پڑا ہو نہیں پیتا، کوئی زبردستی بھی کرے پانی پی لو کہے گا نہیں پیوں گا، کوئی کہے بھائی بہت ٹھنڈا پانی ہے مزہ آ جائے گا کہے گا نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ روزے سے ہو تو رک گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ صبر صبر استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ اچھا اب صبر کا مہینہ ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ ثوابہ الجنت والصبر ثوابہ الجنہ، فرما رہے صبر کا ثواب جنت ہے۔ دیکھا کیا فرمایا؟ فرمایا جو تم صبر کرو گے نا تو یہ مت سمجھنا ضائع جائے گا، صبر بے فائدہ ہے، کیونکہ بندے کی ایک نیچر ہے جس بات میں سمجھتا ہے کوئی فائدہ نہیں کہتا چھوڑ دو، اور جس بات میں کوئی فائدہ سمجھتا ہے کہتا ہے پکڑ لو اسے لے لو۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو صبر تم کرو گے اس کو بے فائدہ مت سمجھنا، اسی کا رزلٹ، اسی کا نتیجہ جنت الفردوس ہے۔ جنت جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور جس کی تمنا میں لوگ جیتے ہیں اور جس کی دعائیں کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے بھی کہتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ صبر جو تم کرو گے نا تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ سمجھو تم جنت کا سودا کرنے جا رہے ہو، جنت کا سودا ہے، یہ ایسی تجارت ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا غریبوں کی غمخواری کس طرح ہوگی کہ کچھ اپنی جیب سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور غربا میں تقسیم کرو، جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو، اللہ کی راہ میں کچھ دو تاکہ اللہ بھی تمہیں کچھ دے، کچھ دو کچھ لو۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے وَشَارٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھایا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، رزق کے اندر فراوانی ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمیں، اور ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کھول دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہر ایک کو پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہو جاتی ہے۔ روزہ اگر تم کسی کا افطار کرا دو گے اس مہینے میں، غریب کا کرا دو یا امیر کا کرا دو، اس کی بھی قید نہیں۔ افطار کرانے کا مطلب ہے کہ روزہ کسی کا تم کھلوا دو گے نا اپنے پاس سے کچھ دے کر، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، بخش دیے جاؤ گے تم بارگاہ الہی سے، پروانہ مل جائے گا تمہیں بخشش کا، مغفرت کا، اور آگ سے تم کو آزادی مل جائے گی، اور اسے روزے دار کا فرما رہے حضور کے ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر وقت یاد رکھنی چاہیے
کہ کبھی کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم نے اپنی عبادت کا ثواب کسی اور کو دے دیا تو تمہارے پاس سے کم ہو گیا. یعنی اس کو یوں سمجھو کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جیب میں میرے 2 روپے پڑے ہوئے ہیں، میں نے 1 روپیہ کسی کو دے دیا تو 1 روپیہ کم ہو گیا. یہی ہے نا بھائی، یہ تو صحیح ہے بات اب. مگر یہ ثواب روپیہ نہیں ہے، یہ ثواب کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے. یہ ثواب تو اللہ کی بارگاہ سے ایک نعمت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اگر کسی کو بخش دو گے تو تمہارے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی ثواب پہنچ جائے گا. چنانچہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا. اب ان کے ذہن میں ایک سوال ہے. سوال آنا بری بات نہیں ہے اگر اچھی نیت سے ہو، جس کو کہتے ہیں پوچھنا. ایک ہوتا ہے کوئی چھیڑ چھاڑ کی نیت سے سوال کرے، بے ادبی کی نیت سے سوال کرے، کوئی حجت بازی کی نیت سے سوال کرے، وہ الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کوئی استفسار کرے، جس کو کہتے ہیں پوچھنا. طالب علم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، تو ٹیچر سے استاد سے کوئی سوال کرتا ہے تو استاد، ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو استاد کہتے تھے بھائی اگر آپ کو 10 دفعہ کوئی چیز پوچھنی ہو 10 دفعہ پوچھو، اگر کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو 10 دفعہ پوچھو. تو صحابہ نے پوچھا، قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم. ہم نے یہ سوال کر لیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے ہر شخص وہ کچھ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرا دے تو. سوال آ گیا، یعنی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ تو فرما رہے ہیں کوئی روزہ افطار کرا دے تو اس کو گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، آگ سے آزادی مل جائے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی، بڑا ثواب مل جائے گا. مگر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں افطار کرانے کو، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. حضور نے فرمایا کہ یہ سوال چھوڑ دو، بات یہ ہے کہ اللہ تو اس کو بھی ثواب دے دے گا جو روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا کھجور یا 1 گھونٹ پانی پلا دے. کیا اس سے بھی عاجز ہو تم؟ اس سے بھی گئے گزرے ہو؟ اب بتاؤ، اب سوال کرو نا. چلو اللہ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تم نے جو سوال کیا تمہارے سوال کا جواب یہ آ گیا کہ کیا تمہارے پاس 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ہوگا کسی کو روزہ کھلوانے کے لیے؟ کیا 1 کھجور بھی نہیں ہوگی؟ کیا کوئی تم دودھ کا 1 گھونٹ بھی کسی کو نہیں پلا سکو گے؟ تو فرمایا اگر یہ بھی کر لو گے نا تو تم نے سمجھو یہ نعمت پا لی بس. اور جو سیر کرا دے کسی کو تو حضور فرماتے پھر تو جو روزے دار کو سیر کرے، سیر کا مطلب بھر دے اس کا پیٹ کہ لو کھاؤ، کتنا کھانا ہے. تو حضور فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک میں نے آج کے جمعہ میں اس لیے بیان کی استقبال رمضان کے حوالے سے. میرے والد محترم حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف باہر موجود ہے، وہ جب استقبال رمضان شریف کے حوالے سے بیان فرماتے تھے تو اشعار اپنے لکھے ہوئے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. یہ استقبال رمضان کا مبارک ہو، مبارک ہو، یہ استقبال رمضان کا مبارک ہو، مبارک، رخ اجلال رمضان کا مبارک ہو، ادب ہو روزے داروں کا، فرائض والے پیاروں کا، در افضال رمضان کا مبارک ہو، در افضال رمضان کا ماہ رمضان کا ہر لمحہ خدا کے نور
کا جلوہ، یہ ہے احوال رمضان کا مبارک ہو، یہ ہے احوال رمضان کا، دعا ہے قادری علمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، دعا ہے قادری علمی مسلمان کے لیے ابدی، یہ استقبال رمضان کا مبارک ہو، مبارک ہو، یہ استقبال رمضان کا مبارک ہو۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔